السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنات کو اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری مخلوقات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، مگر وہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ دو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا جس پر اللہ تعالیٰ نے مکلف یعنی کہ جس کو مکلف بنایا، یعنی ان کو شریعت کا پابند اور اپنی عبادت کو ان پر لازم قرار دیا۔ یہ ایک حضرات جن ہے جنات میں سے، اور دوسرا انسانوں کو۔ وما خلقت اور ہم نے پیدا کیا جن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، چم زمین کے اوپر ہو، آسمان کے نیچے، جنگلات میں ہو یا سمندر، گہرے سمندر کے اندر، یہ تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی ان کو جو ہے عبادت، کوئی کسی قسم کی عبادت ان پر فرض نہیں کہی کی گئی، اور نہ ان کو مکلف بنایا، اور نہ قیامت کے دن ان کو حساب اور کتاب دینا پڑے گا۔ دو مخلوقات جنات اور انسان ایسے ہیں جن کو کبھی فنا نہیں ہوگی، یعنی یہ دو مخلوقات ایسے ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ ایک انسان مر جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو یا بچہ ہو، یا کسی بھی قسم کا آدمی ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، ڈاکٹر ہو یا مریض ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، ان تمام کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر وہ موت کا جو مزہ ہے وہ جسم کے لیے ہوگا، نہ کہ روح کے لیے۔ ہماری جسم کو تو موت ہے، مگر یہ ہماری روح یہ امر ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ ہماری روح کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جیسے لباس بدلتے ہیں ہم 2 دن میں 3 دن میں، لگ بھگ ایسا ہی ہے کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہوں گے تو جسم ہمارا ادھر ہی رہ جائے گا، اور ہماری روح آگے کی طرف پرواز کرے گی، آگے کا سفر کو پورا کرے گی، کیونکہ اس آگے کو جانے کے لیے جسم کی ضرورت، روح جسم سے نکلنا ضروری ہوگا۔ جب تک یہ روح جسم سے نہیں نکلے گی ہم آگے کا سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جسم جو ہے کثافت ہے، ٹھوس ہے، اور ہماری جو روح ہے وہ لطافت ہے، یعنی جسم لطیف ہے، ایسا جسم جس کا کوئی وزن نہیں ہو۔ ہمارے جسم کا وزن ہوتا ہے، مگر روح کا کوئی وزن نہیں ہوتا، یہ بہت ہلکی اور پھلکی ہوتی ہے۔ تو جسم
اس زمین میں دفن ہو جائے گا اور ہماری روح یہ آگے کی منازل کو طے کرتی ہوئی نکل جائے گی۔ تو یہ ایک مخلوقات تو انسان ہے، دوسری جو ہے جنات ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی جسم لطافت سے ہے۔ انہیں جسم کثافت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، یعنی ان کا جسم ٹھوس نہیں ہے، جیسا ہمارا جسم ٹھوس ہے۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر اور ہماری آنکھیں، ہمارا جسم، ہماری ہڈی جو ہے، ہم اگر وزن تولنا چاہیں گے تو ہمارا ایک وزن بھی ہوگا، مگر جنات اور فرشتوں کا جو جسم ہے وہ جسم لطافت ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے، ان کی دنیا ہی الگ ہے، وہ روحانی دنیا ہے، اور ہم جس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں یہ جسمانی ہے، عالم اجسام ہے۔ تو دو طرح کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان دونوں کو مکلف بنایا، اور ان دونوں پر نمازیں اور دوسرے احکامات فرض کیے گئے، اور قیامت کے دن ان دونوں ہی کو سزا اور جزا دیا جائے گا۔ نیک عمل جو کریں گے ان کے لیے جنت ہوگی، اور جو برے اعمال کریں گے ان کے لیے جہنم ہوگی۔ جس طرح انسانوں کے اندر اچھے اور برے ہوتے ہیں، ویسا ہی جنات کے اندر اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ جیسا انسان کے اندر خوبصورت اور بدصورت ہوتے ہیں، جنات کے اندر بھی بدصورت اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ جیسا انسانوں میں فرقے ہوتے ہیں، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، اور جس طرح یہ مسلمانوں میں فرقے ہیں، کوئی دیوبندی، بریلوی، شیعہ ہے، لگ بھگ اسی طرح جناتوں کے اندر بھی فرقے پائے جاتے ہیں۔ ان کے اندر بھی اچھے ہیں اور ان کے اندر بھی جیسے انسانوں میں اچھے ہوتے ہیں، اسی طرح بالکل بعین ہی ایسا ہے، جنات کے اندر بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں، اور ہم اپنے لیے جانے کے لیے توشہ تیار کریں، اور جو ہمارا آخری سفر آنے والا ہے، یعنی اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو لامحدود ہے، انفلڈ ہے، یعنی کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، اور یہ یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی رہے گی۔ اس زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، عیش و آرام کے لائق بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختصر سی زندگی دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تاکہ ہم اپنی اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار کر، اس کی معرفت کو حاصل کر کے، اس کی خوشنودی کو حاصل کر کے، ہم ابدی جنت جو ہمیشہ تک ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، اس کو ہم حاصل کریں اور اس کی رضا میں ہمیشہ ہم رہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نوازنا چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ تمام راستے کھول کر رکھ دیا ہے جس سے ہم چل کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا نہ حاصل کرے اور اپنا فائدہ کے لیے اور اپنی آخرت کو نہ بنائے، تو یہ اللہ کا نہیں بلکہ خود کا ہی نقصان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔